ابو جہل نے بھی تو کوشش کیا تھا, مٹھی میں کنکری لے کر کے پہنچا تھا, بتا میری مٹھی میں کیا ہے. رسول نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. تب بڑا کلیٹ ہوا کہ معاملہ تو وہ تو جانتا ہی تھا میں کنکری لایا ہوں, یہ کنکری تو بولے گی نہیں. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. تب میرے بارے میں وہ بولے, بڑا خوش ہوا کہ یہ بے جان کیا بولے, بڑا بھروسہ تھا کہ بے جان کیا بولے, لیکن وہ بے جان کنکریاں بول پڑی. جب گھبرایا تو رسول کی طرف پھینکا اور بھاگ گیا. ایک جانا یہ بھی ہے, گئے پیٹھ دکھا کے چلے آئے, گیا رسول کے پاس پیٹھ دکھایا چلا آیا. آج چلے جاؤ گنبد خضرا کے پاس, کتنے لوگ پیٹھ دکھائے کھڑے آئے. میں نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو جب مدینے میں انتظامیہ بوجہلیوں کے ہاتھ میں ہو تو جو کچھ ہو جائے کم. ہم ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, وہ پیٹھ دکھائے ہوئے کھڑے رہتے. لیکن آپ نے یہ محسوس کیا کہ کنکریوں نے کن حالات میں کلمہ پڑھ دیا تھا؟ یقیناً ابو جہل ایک ناکامیاب بشر نکلا, ایک ناکامیاب انسان نکلا, مگر اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے پوری دلچسپی سے پورے یقین کے ساتھ رسول کا کلمہ پڑھ دیا. لیکن کنکریاں جو پڑھی گئی ہیں وہ کسی وفادار کی مٹھی میں رہ کر نہیں. کلمہ اسلام آباد میں پڑھتے ہو, میرپور میں پڑھو گے, کراچی کے ماحول میں پڑھو گے, یا ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس قصبے میں پڑھو گے. کیا بہادری, کنکریوں سے درس لو کہ جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا تو کسی مسلمان کی مٹھی میں نہیں تھی, کسی سرپرست کی مٹھی میں نہیں تھی, کسی حامی کی مٹھی میں نہیں تھی, کسی متفق کی مٹھی میں نہیں تھی, کسی وفادار کی مٹھی میں نہیں تھی. ابو جہل کی مٹھی میں ہے, ابو جہل کی پکڑ میں ہے, ابو جہل کی گرفت میں ہے, ابو جہل کے کنٹرول میں ہے, ابو جہل کے قبضے میں ہے, ابو جہل کے اختیار میں ہے, ابو جہل کے چنگل میں ہے, ابو جہل کی مٹھی میں ہے. لیکن جب رسول کی عزت و آبرو پر حملہ ہو گیا تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں, اس نے نہیں دیکھا میں کس کے شکنجے میں ہوں, اس نے نہیں دیکھا کون سی آب و ہوا میں ہوں, اس نے نہیں دیکھا کس ایٹماسفیئر میں ہوں, اس نے نہیں دیکھا میری نیشنلٹی کہاں کی ہے, اس نے نہیں دیکھا میری قومیت کہاں کی ہے, اس نے نہیں دیکھا کہ حکمت کیا کہتی ہے, اس نے نہیں دیکھا مصلحت کیا کہتی ہے. پیغمبر کی آبرو پر اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیا معمولی کنکریوں نے. اسی طرح آج ہم برطانیہ کے اس عظیم الشان جلسے میں آج ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر, پیغمبر کو چشمدید گواہ بنا کر, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ اور نقشبندیہ کے سلسلوں کے اولیاء اللہ کو اپنا حامی و مددگار مان کر آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ اگر ہماری رگوں میں کسی مومن عورت کا دودھ ہے, اگر ہمارے جسم میں کسی مومن مرد کا خون ہے, اگر ہماری خون کی روانی میں غوث الاعظم کی محبت ہے, غریب نواز کا پیار ہے, داتا گنج بخش کی الفت ہے, تو آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ اگر برطانیہ نہیں دنیا کے کسی حصے میں, کسی بھی ملک کے کسی بھی علاقے میں اگر رسول کی عزت و آبرو پر حملہ ہوا, رسول کی پرسٹیج کو چیلنج کیا گیا, تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہیں, ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کے کنٹرول میں ہیں.